ایک خبر تھی جی 2014 میں ایک کرسچن جوڑا تھا جو توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا، اور پھر مشتعل ہجوم نے ان دونوں میاں بیوی کو زندہ اینٹوں کے بھٹے میں جلا دیا گیا۔ حیرت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بننے والے ملک میں اب کیا کیا دن ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جلال بھرا وہ فکرہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ اور جب وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں دو اس کے باپ کو بھی لگا، اگر اس کے بیٹے کو اپنے باپ کی گورنری کا گھمنڈ نہ ہوتا تو یہ تجھ پر یہ ظلم نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گریبان سے پکڑا اور اسامہ کو کہا، اسامہ حل شققت قلبہ، تو نے اس کا دل کیوں نہیں چیر کر دیکھ لیا؟ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ کیا ہم یہ بات کہتے ہوئے اپنی عوام کے سامنے شرمسار نہیں ہوتے؟ ہم یہاں پر نچنت ہو کر بیٹھے ہیں، آسمان پر ہمارے خلاف تیاریاں عروج پر ہیں۔ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک چھوٹی سی خبر پڑھی تو سوچا آپ کے ساتھ کچھ اپنی دل کی باتیں شیئر کروں۔ ایک خبر تھی جی 2014 میں ایک کرسچن جوڑا تھا جو توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا، اور پھر مشتعل ہجوم نے اس کو پکڑا، ان پر تشدد کیا اور ان دونوں میاں بیوی کو زندہ اینٹوں کے بھٹے میں جلا دیا گیا۔ یہ خبر آپ کو یقیناً یاد بھی ہوگی، اور شاید یہ بھی آپ کو یاد ہو کہ وہ عورت جو ان سے تھی وہ پریگننٹ تھی۔ کچھ پتہ نہیں کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ بہرحال کیس ہوا، پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے، اور جو مجرم تھے ان کو سزا ہوئی، جس میں 5 لوگوں کو سزائے موت دی گئی اور کچھ لوگوں کو 2 سال کی قید دی گئی۔ پھر اس کے بعد مزید کیس چلا اور 5 میں سے 3 لوگوں کو ان کی سزائے موت برقرار رکھی، 2 کو بری کر دیا گیا۔ تو جو آج میں نے خبر پڑھی وہ یہ تھی، اور ایک مستند ادارے کی طرف سے خبر تھی، ان 3 مجرموں کو بھی باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس واقعے پر میرے کوئی تاثرات نہیں ہیں، سوچ رہا ہوں کہ ابھی پاتال کی کتنی گہرائیاں ہمارے لیے باقی ہیں۔ ہمارا جو نظام ہے اس کی خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ حیرت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بننے والے ملک میں اب کیا کیا دن ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ حضرت علی کا قول بہت مشہور ہے، میں پھر یہاں پہ اس کو دہرا رہا ہوں، کفر کی سلطنت، کفر کی حکمرانی چل سکتی ہے، ظلم کی، ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی۔ حیرت ہے کہ جس اللہ کے نام پر یہ ملک لیا گیا تھا، ہماری وہ تاریخ کیا ہے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جلال بھرا وہ فکرہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تم میرے پاس کسی ایک اونچے درجے کی خاتون کی سفارش لے کر آئے ہو۔ تمہارے سے پہلی امتیں بھی اسی لیے برباد ہوئی تھیں کہ ان میں سے کوئی جب اثر و رسوخ والا جرم کرتا تھا تو اس کے لیے کوئی اور سزا تجویز کی جاتی تھی، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تھا تو اس کے لیے وہی سزا مقرر کی جاتی تھی جو شریعت میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ ملک اس ہستی کے نام پر وجود میں آیا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید ایک لڑائی کے دوران ایک کافر کو قتل کرتے ہیں، لیکن وہ کافر ان کی تلوار کی زد میں جب آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسامہ بن زید نے یہی دیکھا کہ اس نے موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو چونکہ حضرت اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے اور چہیتے بیٹوں کی طرح تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گریبان سے پکڑا اور اسامہ کو کہا، اسامہ حل شققت قلبہ، تو نے اس کا دل کیوں نہیں چیر کر دیکھ لیا؟ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ تو اتنے یقین سے کہہ رہا ہے، اس کا دل چیر کے دیکھ لینا تھا نا۔ کیا کرو گے اس وقت جب یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میں کلمہ گو تھا پھر بھی اس نے مجھے قتل کر دیا؟
हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जलाल देखकर उस वक्त अल्लाह से दुआएं करने लग गया कि काश मैं इस वक्त मुसलमान हुआ होता, मेरा ये जो जुर्म है, मेरी जो गलती है, इस्लाम लाने से पहले मेरे खाते में जाती, इस्लाम लाने के बाद ना मेरे खाते में आती। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसमें एक खलीफा, जिनको हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, वो अपने गवर्नर को एक आम बद्दू के बुलाने पर अपने पास बुलाते हैं, उसको लाइन हाजिर करते हैं, उसके बेटे को लाइन हाजिर करते हैं और उसके बेटे ने जो ज़्यादती की होती है उस बद्दू पर, उसका बदला दिलवाते हैं। और जब वो अपना बदला ले लेता है तो उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, दो इसके बाप को भी लगा। अगर इसके बेटे को अपने बाप की गवर्नरी का घमंड ना होता तो ये तुझ पर ये जुल्म ना करता। तब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का वो जुमला जिसको गैर मुस्लिम तक मानते हैं, हम भुला बैठे हैं, हम उसको कैसे अपनी तारीख़ के सफ़ों से हम मिटा सकते हैं। जब उमर बिन ख़त्ताब ने अपने गवर्नर को कहा, अमर बिन आस, तूने लोगों को ग़ुलाम कब से बना लिया, इनकी माँओं ने तो इनको आज़ाद जाना था। अफसोस ये है कि हम उस खुदा, उस रसूल और उस दीन के मानने वाले हैं, और उस दीन के नाम पर बनने वाला जो मुल्क है उसमें कोई अकाउंटेबल नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्हीह कीजिए। जो इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी कभी सज़ा नहीं हुई, और जो इस तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं उनको भी सज़ा नहीं हुई। ये मेरे इल्म की हद तक है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्या हम ये बात कहते हुए अपनी आवाम के सामने शर्मसार नहीं होते? क्या हमें सर झुका नहीं लेना चाहिए? क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अवाम शऊर की वो मंजिलें खुद ही तय करें? इस निज़ाम के अंदर अब कोई रमक ऐसी नहीं जो अवाम को शऊर दे सके, अवाम को इंसाफ दे सके। अब यहाँ पर जंगल का कानून हम कहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जंगल में भी कुछ कानून होते हैं। हमारा मुआशरा अब ऐसा मुआशरा बनता जा रहा है जहाँ पर कोई कानून नहीं। बिल्कुल मुआशरे किसी कानून निज़ाम के बग़ैर भी रह लेते हैं। एक काम ज़रूर कीजिए, अपनी निस्बत हम अपनी जिस तारीख़ के साथ लगाते हैं वो निस्बत कम अज़ कम उतार दीजिए। कम अज़ कम हम ये कहने के काबिल हों कि हम जिस तारीख़ को पढ़कर बच्चों को किताबों से सुना रहे हैं वो तारीख़ कुछ और थी, हम कुछ और हैं, हमारा इससे कोई निस्बत नहीं, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। दिल इस अंदेशे से बहुत ज़्यादा परेशान है कि शायद वो तारे हम हिला रहे हैं बहुत तेज़ी से, जहाँ पर आसमानों से फ़ैसले नाजिल होते हैं, जहाँ पे मोहलत सिर्फ इसलिए दी जाती है कि अज़ाब को ज़रा और पक्का किया जाए और उसकी शिद्दत को बढ़ाया जाए। हम यहाँ पर निश्चिंत होकर बैठे हैं जबकि आसमान पर हमारे चर्चे हैं, आसमान पर हमारे ख़िलाफ़ तैयारियाँ अरूज पर हैं।